میاں داؤد صاحب، آج آپ بھی ایک کیس لے کر گئے ہیں، تھوڑی سوچ کی اجازت فرمائیے، کیا کیس ہے آپ کے پاس اور کیا ثبوت ہے؟ ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس اور کہہ لیں آپ ایک شکایت کہہ لیں وہ جمع کروائی ہے، اور ہم نے اس کی 4 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ ہم نے اس میں یہ ایجیٹیٹ کی ہے کہ معزز جج صاحب کے گزشتہ چند برسوں کے دوران، حالیہ چند برسوں کے دوران، خاص کر کے جب وہ سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں، اس کے بعد ان کے اور ان کی فیملی کے اثاثے جو ہیں وہ کم از کم کوئی 3 ارب سے زائد جو ہیں وہ ایکسیڈ کیے ہیں۔ ایک جج کی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ڈیٹیلز ہیں؟ ہمارے پاس ڈاکومنٹری ڈیٹیلز کچھ ہیں، کچھ اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس کو شروع کرے گی تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا ڈاکومنٹ لیکن میں کہوں کہ آپ کے پاس 5 ارب کی جائیداد ہے تو میرے کہنے سے تو اسٹیبلش نہیں ہوگی نا، آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے۔ ہاں بالکل ہے، بغیر ایویڈنس کے تو اس میں کوئی جان نہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہے، لیکن جو ایویڈنس موجود ہے وہ ہماری جو اورل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ سبسٹینشیٹ کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم معزز جج صاحب نے 2021 کے اندر اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کو 3 مرتبہ امینڈ کیا، اور 375 گھر کا نمبر ہے ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے اندر، پہلے انہوں نے اپنی ریٹرن کے اندر اس کو 4.7 ملین کا ڈکلیئر کیا، پھر اس کے بعد اس کو 60 ملین کا امینڈ کر کے دوسری دفعہ ڈکلیئر کیا، پھر اس کو 72 ملین یعنی کہ 7 کروڑ 20 لاکھ کا کر کے اس کو ڈکلیئر کیا۔ تو یہ انفارمیشن دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل، 7.25 کروڑ کا گھر ہو جاتا ہے، لیکن 10-15 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے جو جج صاحب ہیں نا، ان کا گھر نہیں ہو سکتا سر، ان کا نہیں گھر سکتا۔ اگر ہم 10,000 ریسیویبل کے اوپر ہم نے ایک غلط فیصلے کی بنیاد کے اوپر دھکے سے تشریح کر کے ریسیویبل کی، جو کہ ریسیویبل کی قانون کے اندر ماضی میں تشریح موجود نہیں تھی۔ جو ریوائزڈ ریٹرنز کی کاپیز ہیں ہمارے پاس ریوائز ریٹرنز کی کاپی نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیکس کی وائلیشن ہے، ٹیکس لا کی، وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ آئین کے آرٹیکل۔ تو آپ نے کس بنیاد کے اوپر اس میں یہ معلومات ہے سر، میرا ایک جرنلزم کا بیک گراؤنڈ رہا ہے اور میری معلومات بالکل ٹھوس ہے، اگر وہ غلط ہوگی تو میں اس کا جواب دے ہوں گا۔ سر یہ کہ دیکھیں سر، یہ جو آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں، آڈیو ٹیپس ٹیپ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آڈیو ٹیپس کے اندر جو گفتگو جو بھی کر رہا ہے جس ٹائم پہ ٹیپ کرنا بھی سر امپورٹنٹ ہے، پرائیویسی میں آپ سر میری بات سنیں، آپ ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، آپ کہیں اس کی پرائیویسی ایکٹ اس کے اوپر ایڈ ہو جائے گا، کسی کو قتل کرنے کی سازش کرے گا، پرائیویسی آ جائے گی۔ جو ملک توڑ رہا ہوگا تو وہ تو جیل میں کیا، اس کو تو سزائے موت ملے گی۔ سر سزائے موت تو اس ملک میں ہے ہی نہیں نا۔ جو آدمی اپنے منصب پہ across the board, whether it is judiciary establishment, politician, prime minister, minister, anchor, media owner اور businessman، جو اپنے منصب کو مینیپولیٹ کرے، اور وہ بھی امپورٹنٹ منصب ہو، وہ آپ کے خیال میں جج صاحب نے مینیپولیٹ کیا؟ میں تو نہیں کہتا یہ بات۔ نہیں وہ یہ نہ بھی گئے، آج پاکستان کا ہر بچہ کہہ رہا ہے، وہ ان کی آڈیو ٹیپس میں آ رہا ہے، لیکن جج کی پرائیویٹ گفتگو ریکارڈ کرنا تو فیصل صاحب کی بات کو آپ دونوں سائڈ پہ لے لیں۔ دیکھیں بھائی صاحب، ایسی بات نہ کریں سر، آپ جیسا آدمی ایسی بات ہوگی، وہ آپ سے لوگ ہم سیکھتے ہیں آپ سے۔ دیکھیں سر، میں بھی ہائی کورٹ میں جسٹس من اللہ صاحب تھے، میں نے کبھی ان کے لیے کوئی ایسی بات کبھی زندگی میں نہ کی، نہ کروں گا آگے۔ ناجائز ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہیئر سے کے اوپر ہوا، ایویڈنس پہ نہیں ہوا میرے ساتھ۔